اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو اسلام نے 1400 سال پہلے سلجھا دیا تھا اور اس کی سائنس آج اسے ثابت کرتی ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو جاندار نہیں بلکہ سانس لیتی ہے۔ میں عجیب اجنبے میں پڑ گیا تھا، سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو جاندار نہیں لیکن سانس لیتی ہے۔ کافی دیر کے بعد اچانک قرآن کی یہ آیت ذہن میں گونجی، قسم ہے صبح کی جب وہ گہری سانس لے۔ میں نے جواب دیا، وہ صبح ہے جو جاندار تو نہیں لیکن سانس لیتی ہے۔ سائل نے تعریف کی، لیکن میں الجھ گیا، صبح بھلا کیسے سانس لے سکتی ہے؟ تفاسیر وغیرہ کھول کر دیکھی تو مفسرین نے تنفس کا ترجمہ زندہ ہو جانے سے کیا تھا کہ جسے سانس لے کر انسان زندہ ہوتا ہے، اس طرح صبح بھی ہر دن زندہ ہوتی ہے۔ کچھ نے صبح کو سانس لینا اور رات کو سانس چھوڑنا تعبیر کیا۔ بعض نے کہا کہ لیل سے مراد اسلام سے پہلے کی تاریکی تھی اور یہاں صبح سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اجالا ہے۔ کل ایک تفسیر پڑھی تو حیران رہ گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو اپنے اندر آکسیجن سمیٹ لیتے ہیں اور جب چھوڑتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبح کی قسم کھائی اور فرمایا کہ جب وہ گہری سانس لے۔ عجیب معاملہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی سائنس نے فوٹو سینتھیسس کا عمل ایجاد کیا ہے، جس میں درخت غیر حسی طریقے سے ہوا میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر سمو کر آکسیجن کا اخراج کرتے ہیں، اور یہ عمل صبح کے وقت سب سے زیادہ عروج پر ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ آکسیجن کی مقدار صبح کے وقت پائی جاتی ہے اور یہی دنیا کی گہری سانس ہوتی ہے۔ یہ عمل بدتریق کم ہوتا جاتا ہے، دوپہر میں ہلکا ہوتا ہے، شام میں ختم ہو جاتا ہے، اور رات میں الٹا ہو جاتا ہے کہ درخت آکسیجن کی بجائے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر اگلی صبح ہی وہی عمل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں شاید حیران ہوں کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت نے سائنس کا اتنا بڑا معمہ سینکڑوں سال پہلے بتا دیا تھا۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔